بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں مگر یہ کہ کچھ ہلکے گناہ سرزد ہو جائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے الذین یجتنبون کبائر الاثم یہاں تک معانی الفاظ کے بیان کر دیے تھے، اور یہاں تک آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہوں سے، اگلا حرف ہے واو یعنی اور فواحش، الفواحش جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد فاحشہ بھی ہے اور الفحشاء بھی ہے، اور قرآن میں لفظ فاحشہ بھی آیا ہے جیسا کہ میں ابھی بیان کروں گا، اور لفظ فحشاء بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس لفظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ الفواحش کے بنیادی حروف ہیں فا، ہا اور شین۔ الفحش، الفحشاء اور الفاحشہ، یہ تین لفظ ایسا قول، یعنی ان کا معنی یہ ہے ایسا قول یا ایسا فعل، ایسا عمل کہ جو قباحت میں، قباحت قبیح ہونا یعنی برا ہونا، ناپسندیدہ ہونا، قباحت میں حد سے بڑھا ہوا ہو، بہت ہی برا کام، بہت ہی ناپسندیدہ کام، جس کو ہم عام طور پہ اردو زبان میں بے حیائی کہتے ہیں، بے شرمی اور بے حیائی والا کام۔ ایسا کام کہ جب جس کا پتہ چلے یا لوگوں کے سامنے انجام دیا جائے تو لوگوں کو اس سے حیا آئے گی، لوگ اس کو بے حیائی کی حرکت کہیں گے، اس کو شرمناک حرکت کہیں گے۔ ایسے کاموں کو عربی زبان میں الفحش یا الفاحشہ یا الفحشاء کہا جاتا ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 19 میں یہ لفظ آیا ہے، توجہ کریں۔ بڑے اہم ایک موضوع کی طرف سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہے، اور خاص طور پر یہ جو ہمارا میڈیا ہے، ٹی وی چینلز ہے، اور ان میں بھی بالخصوص وہ چینلز جو اپنے آپ کو خبروں والے، اخبار والے چینلز کہتے ہیں، وہ بدترین طریقے سے اس گناہ میں، اس گناہ کبیرہ میں، اس فاحشہ میں مبتلا ہے۔ آیت کی طرف توجہ فرمائیں۔ سورۃ النور آیت نمبر 19 فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ کہ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں، ایمان والوں کے درمیان، یعنی ایسا معاشرہ جہاں پر مومنین رہتے ہیں، جہاں مسلمان رہتے ہیں، اسلامی معاشرہ ہے، جن لوگوں کو یہ پسند ہے کہ وہاں پر فاحشہ پھیلے، فاحشہ پھیلے یعنی بے حیائی کی باتیں عام ہوں۔ اب یہاں پہ ضروری ہے کہ میں اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، وہ اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ پر بعض منافقین نے بہتان لگایا، اور اس بہتان سے ان کی برات کے لیے یہ آیات اتری سورہ نور کی، جن میں سے ایک آیت یہ ہے۔ اور وہ بہتان کیا تھا؟ بدکاری کا بہتان تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے اس بہتان سے رسول پاک کی ان زوجہ کی برات، پاکیزگی کی گواہی دی۔ اور پھر جنہوں نے یہ بہتان لگایا تھا، شدید ترین لہجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ جو آئندہ اس کی تکرار کرے اس کو عذاب کی دھمکی دی۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بدکاری کے الزام لگانا کتنا عام ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات سے دوری کے بہت سارے
کڑوے پھل ہم کھا رہے ہیں اپنے معاشرے میں، ان میں سے ایک یہ کہ جس سے لوگوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں، لوگوں کی شخصیات تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایک سے بات سنی، دوسرے تک پہنچائی، تیسرے تک پہنچائی، کہیں جا کے بیٹھا محفل میں، وہاں بات کو کرنا شروع کر دیا۔ اس فحشا بری باتوں کے پھیلنے کی، جب بری باتوں کا تذکرہ عام ہو جائے معاشرے میں، کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کی نظروں میں ان باتوں کی قباحت میں کمی آ جاتی ہے۔ مثلا ایک نامحرم مرد اور عورت کا آپس میں تعلق، ناجائز تعلق، ایسے راستے سے تعلق جس کو اللہ نے حلال قرار نہیں دیا۔ اب ایک اسلامی معاشرے میں یہ بری بات سمجھی جاتی ہے، لیکن جس طرح فلموں میں اور ڈراموں میں اور خبروں میں آج کل کیا ہوتا ہے، فلان ایکٹریس صاحبہ کا سکینڈل آ گیا فلان مرد کے ساتھ، پوری امت اسلام کو باخبر کیا جا رہا ہے اس بے حیائی کی بات سے، صرف یہ کہ ہمارے چینل کو زیادہ لوگ دیکھیں گے، ایسی چٹخارے والی خبریں ہوں گی ناجائز تعلقات کے بارے میں، ٹھیک ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کیسی خبریں چھوڑتے نہیں ہیں ایسا کوئی بھی موقع۔ ان کا ہدف کیا ہوتا ہے کہ ہمارے چینل کو، ظاہر بات ہے ایسی خبریں ہوں گی تو لوگ زیادہ مزے لے کے سنیں گے۔ کوئی اگر دینی پروگرام ہو تو اتنے شوق سے لوگ نہیں سنتے، کوئی نصیحت کی بات ہو تو اتنے شوق سے لوگ نہیں سنتے، کسی عورت اور مرد کے سکینڈل کی بات کرنی ہو، اس کی خبر آ رہی ہو تو سارے کان لگا کے سنتے۔ تو جو لوگ اس کام میں انوالو ہیں ان کا تذکرہ خاص طور پر ہے، اس آیت کی زد میں خاص طور پہ آتے ہیں لوگ کہ جو پسند کرتے ہیں کہ مومنین کے درمیان فاحشہ پھیلے۔ جب بری باتوں کے تذکرے عام ہو جاتے ہیں تو اس کا ایک طبیعی نیچرل نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ اتنی بری بات نہیں ہے، اس لیے خداوند عالم نے منع کیا کہ بے حیائی کی باتوں کے تذکرے بھی نہ کرو۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ تشیع فاحشہ یعنی بے حیائی پھیلے، عام ہو، فی الذین آمنوا، ان لوگوں کے درمیان جو ایمان لائے ہیں، یعنی مومنین کے درمیان اسلامی معاشرے میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ علم رکھتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے۔ تم زیادہ سمجھدار نہیں بنو، گندی باتوں کو عام کرنے میں اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ سمجھدار نہ سمجھو، خدا نے منع کیا اور خدا نے دردناک عذاب کی دھمکی دی ہے، اور وہ پھر وہ عذاب دے گا اگر تشیع فاحشہ میں تم لوگوں نے کردار ادا کیا، بے حیائی کی باتیں معاشرے میں پھیلانے میں۔ جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔